الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، ہمارا یہ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اس کے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ ہندوستان میں اسلام کا تعارف سب سے پہلے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوا، اور یہ کوئی باقاعدہ مسلمانوں کی اپنی کوشش، اپنی پلاننگ کے تحت نہیں ہوا تھا۔ ایک جہاز کو دیبل کی بندرگاہ پر لوٹا گیا اور ایک خاتون نے فریاد کی کہ امیر المومنین کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تو جب یہ فریاد مسلمانوں کے خلیفہ حجاج بن یوسف تک پہنچی تو انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو فوج کا ایک دستہ دے کر بھیجا۔ پہلے انہوں نے تقاضا کیا کہ اس کو کمپنسیٹ کرو، لیکن راجہ داہر نے تکبر کی وجہ سے اس سے انکار کیا۔ تو پھر محمد بن قاسم یہاں پر آئے اور انہوں نے سندھ کا ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے فتح کیا، اور یہاں پر ایک مسلمان حکومت، اسلامی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد پھر انہیں بلا لیا گیا، لیکن جاتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ جس سے اس سے پہلے کوئی سراغ نہیں ملتا تھا، کہ جن ہندوؤں سے انہوں نے جزیہ وصول کر رکھا تھا ان کی حفاظت کا، جانے سے پہلے وہ انہیں واپس کیا گیا کہ چونکہ اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا جو ہم نے اس کے لیے پہلے تم سے وصول کیا ہے اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ اس نے کچھ گہرے نقوش بہرحال ہندوؤں کے دلوں پر چھوڑے کہ ایسا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بادشاہ لیا ہوا خراج یا لیا ہوا جزیہ واپس کر دے۔ اسلام کا اصل تعارف اور دیرپا تعارف وہ صوفیاء کرام کے ذریعے سے ہوا۔ بہت سے علاقوں سے صوفیاء کرام اپنے مرشد کے حکم پر ہندوستان میں آئے، اور مختلف علاقوں میں آ کر انہوں نے ڈیرا لگایا۔ اور یہ ڈیرا لگایا میں بالکل لٹریری سینس میں کہہ رہا ہوں کہ مرشد کی ہدایت تھی کہ تم وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، تم وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، تم وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، تم وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اب ہم ان مرشدین کے مزاروں پر جو گنبد بنے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ انہوں نے نہیں بنائے تھے۔ انہوں نے تو بس ایک جگہ جا کر ڈیرا لگایا، کسی کٹیا کے اندر بیٹھ گئے، اور نہیں تو کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے متاثر کر کے ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ کسی انسان کا مذہب بدلنا یہ مشکل ترین کاموں میں سے ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ انسان اپنے طور پہ کرتا رہتا ہے، خدمت کے کام بھی کرتا رہتا ہے،
لیکن یہ جو مذہب کی لائن ہوتی ہے یہ کسی کی کراس کرانا آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے ان صوفیاء کرام نے ایک بہت بڑا کام کیا اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو اسلام کے دائرے میں لے آئے، انہیں کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا کلمہ پڑھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا کلمہ پڑھا، یعنی لا الہ الا اللہ بھی کہا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کام ہوا کہ شمال مغرب میں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، افغانستان سے وقتاً فوقتاً مسلمان بادشاہ آتے رہے اور ہندوستان پر حملے کرتے رہے۔ یہ بھی کیا تھی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی اسکیم تھی۔ محمود غزنوی نے یہاں پر کم و بیش 17 حملے کیے، یعنی کوئی خاص مشن ہوتا تھا، جیسے ان کو سونپا جاتا تھا، وہ حملہ کرتے تھے اور وہاں پر حملہ کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ سومناتھ کا ایک بہت بڑا مندر تھا جنوبی ہند میں، کہاں افغانستان اور کہاں جنوبی ہند، وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے اس مندر کو تاخت و تاراج کیا اور واپس چلے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حکومتیں ہندوستان میں قائم ہونا شروع ہوئیں، وقتاً فوقتاً بہت سے بادشاہ آئے اور انہوں نے مختلف علاقوں میں اپنی حکومتیں قائم کی۔ لیکن فائنلی بابر جب آیا ہندوستان میں، حملہ آور ہوا اور اس نے ایک یہاں پر مستحکم حکومت بنائی۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا، وہ کوئی مضبوط بادشاہ ثابت نہ ہوا، اور ایک اور مسلمان بادشاہ شیر شاہ سوری نے اس سے حکومت چھین لی۔ شیر شاہ سوری نے یہاں پر جو حکومت قائم کی تو بہت سے یہاں پر زبردست کام کیے۔ یہاں پر ہندوستان میں ڈاک کا نظام انہوں نے متعارف کروایا اور مختلف چوکیاں بنائی ڈاک کی، اور جہاں ہر چوکی میں ایک گھڑ سوار بالکل تیار رہتا تھا گھوڑے کے ساتھ، تو پیچھے سے ڈاک آتی تھی، گھوڑے پر ایک سوار لے کے آتا تھا، وہ وہاں پر رک جاتا تھا، اور نیا جو سوار ہوتا تھا گھوڑے اوپر وہ ڈاک لے کر آگے دوسری چوکی پہ چلے جاتا تھا۔ یعنی ایک بہت بڑا نظام تھا جو آپ کو آج نظر آتا ہے ڈاک خانے کی شکل میں، اور پھر کوریئرز نے اس کو بدلا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ ڈاک کا نظام ہے کہ ایک جگہ سے خط دوسری جگہ، دوسری جگہ تیسری جگہ، تیسری جگہ چوتھی جگہ منتقل ہو جائے، اور پھر یوں ہوتے ہوتے نیچے پھر ایک نظام ہے کہ جو مختلف دیہاتوں میں وہ ڈاک لے کر پہنچتا تھا۔ پھر یہ جی ٹی روڈ جو آپ دیکھتے ہیں، اب تو پاکستان کی جی ٹی روڈ جو ہے وہ لاہور سے پھر نیچے منتقل ہو جاتی ہے جنوبی پنجاب کی طرف، پھر ہوتے ہوتے کراچی چلی جاتی ہے، لیکن اصل جو جی ٹی روڈ ہے یہ پھر لاہور سے ہندوستان میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر ایک بہت طویل سڑک اس نے بنائی۔ تو ایک بڑا کیپیبل بادشاہ تھا، لیکن بہرحال دوبارہ ہمایوں اس سے حکومت لینے میں کامیاب ہو گیا، اور یوں مغلیہ خاندان کی حکومت یہاں پر اسٹیبلش ہو گئی۔ ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا اکبر، جلال الدین محمد اکبر تخت نشین ہوا، اور پورا ہندوستان جو ہے اب وہ اس کے زیر نگین تھا۔ اکبر کو بہت ینگ ایج میں حکومت ملی، اور اس کے اکثر مشیر جو تھے وہ ہندو تھے، لہذا انہوں نے اپنا کام دکھایا اور بادشاہ کو قائل کیا کہ آپ کا مذہب اور ہے اور آپ کی رعایا کی اکثریت کا مذہب اور ہے، اور یہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، لہذا آپ کو مذہب کا کوئی ایسا یونیورسل اور پورے ہندوستان میں قابل قبول ورژن نکالنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ بآسانی حکومت کر سکیں اور آپ کی حکومت کے اندر مذہبی اختلافات جو ہیں وہ دب جائیں یا ختم ہو جائیں۔ اچھا، اب اس میں جو وار کیا گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر وار کیا گیا کہ مذہب کی جو دو بنیادی حقیقتیں ہیں، وہ ایک تو کسی بڑے کو ماننا ہے، مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، ہندو رام کے نام سے اس کو مانتے ہیں، کوئی کسی نام سے مانتا ہے، کوئی کسی نام سے مانتا ہے،
اور دوسرا کچھ ویلیوز ہوتی ہیں کہ جو ہر مذہب کے اندر پائی جاتی ہیں، سچ بولنا، دیانتداری سے معاملہ کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں جو ہیں ان کو اگر رواج دیا جائے تو پھر ایک ایسا مذہب وجود میں آ سکتا ہے کہ جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اور آپ کے لیے کوئی پرابلم پیدا نہ ہو. اکبر کے دربار میں علماء بھی تھے، اور ایسے ایسے علماء تھے کہ جن میں سے بے نطق تفسیر لکھنے والے بھی تھے، کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے اور ذخیرہ الفاظ کا، ووکیبلری کا یہ عالم ہے کہ کوئی نقطے والا لفظ جو ہے اس تفسیر کے اندر نہیں ہے. ہاں انہوں نے بھی کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، دین کی اصل بنیادیں یہی ہیں، اور ایمان بالرسالت جو ہے وہ تو سیکنڈری سی چیز ہے اور یہ بدلتا رہتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کلمہ اور تھا، لا الہ الا اللہ سیم تھا، اللہ کا ایمان تھا، اور پھر حضرت لوط کے لیے، حضرت شعیب کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے یہ کسی نہ کسی رسول کا تذکرہ تھا. تو وہ اتنا اہم نہیں ہے. جو اسلام کی یونیورسل حقیقت ہے وہ اللہ کو ماننا ہی. اور دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بنایا گیا. اب دین الہی کے لفظ پر غور کیجیے، دین اللہ نہیں تھا، وہ دین الہی تھا، میرے خدا کا دین. ہندو سمجھے کہ یہ میرا دین ہے، سکھ سمجھے کہ یہ میرا دین ہے، پارسی سمجھے کہ یہ میرا دین ہے، عیسائی سمجھے میرا دین ہے، اور کسی اور مذہب کا آدمی بدھ سمجھے کہ یہ میرا دین ہے. تو میرے خدا کا دین، دین الہی، اس کو رائج کیا. اس کے خلاف آواز اٹھائی ایک صوفی بزرگ نے جو نقشبندی سلسلے کے خواجہ باقی باللہ کے مرید تھے اور انہی کے خلیفہ تھے سلسلہ نقشبندیہ میں سے. انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور جیل کاٹی. لیکن جیل میں بھی انہوں نے خطوط لکھے، یعنی جو ذمہ داران تھے، اب جہانگیر کی حکومت آ گئی تھی، جو ذمہ داران تھے اس حکومت کے، مسلمان وزراء، نواب مختلف علاقوں کے، انہیں خطوط لکھے اور انہیں قائل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. کچھ چیزیں کہ جو دین الہی میں کے تحت پروموٹ کی تھی حکومت نے، کہ اسلام جو ہے وہ پڑوسی کے حقوق پر بہت زور دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ساتھ کوٹ کر دی کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہیں، وغیرہ وغیرہ. اور ان کو بنیاد کہا کہ اگر آپ کے پڑوسی کو آپ کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے، مسلمانوں سے یہ کہا گیا، تو گوشت کھانا کون سا فرض ہے؟ مباح ہی ہے نا، تو نہ کھاؤ. لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سختی کے ساتھ اس کو چیک کیا کہ مسلمان کو اپنی آئیڈینٹی مینٹین کرنی چاہیے، اور مسلمان کو گوشت ضرور کھانا چاہیے، تھوڑا کھائے، ہفتے کے بعد کھائے، معلوم ہو کہ یہ گوشت کھانے والا ہے. اور اس کے مذہب میں، اس کے دین میں گوشت کھانا جو ہے یہ مباح ہے. یعنی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ حضرت مجدد لے کر آئے اور اتباع سنت پر زور دیا، ایمان بالرسالت کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ اصل ایمان جو ہے وہ تو ایمان بالرسالت ہے. اور ایک ہندو کو، ایک عیسائی کو، ایک یہودی کو مسلمان سے علیحدہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. ہم تو تمام نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تک ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رک جاتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کر رک جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا ہی ان کے کفر پر دلالت کرتا ہے، ان کے کفر کی خبر دیتا ہے. تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو انہوں نے پروموٹ کیا. جب کثیر تعداد میں مسلمان ہونے لگے صوفیاء کرام کے ہاتھ پر، بلکہ یہ بھی نوٹ کروا دوں کہ صوفیاء کرام کا ایک خاص مشن تھا جو انہیں سونپا گیا تھا اپنے مرشدین کی طرف سے، اسے وہ لے کر آئے تھے اور انہیں بڑے دھیمے انداز میں کام کیا. کوئی نعرے انہوں نے نہیں لگائے، کوئی تقریریں انہوں نے نہیں کی،
کوئی لمبے چوڑے واعظ انہوں نے نہیں کہے، کوئی مجمع انہوں نے نہیں لگائے، بڑی ہی خاموشی سے انہوں نے کام کیا۔ لیکن جو لوگ بھی آ کر ان کے قریب ہوئے اور ان کی محفل میں آ کے بیٹھے، انہیں اپنے دل میں ایک حرارت محسوس ہوئی۔ یعنی ایک ہوتا ہے علم سے انسان کو معلومات ملتی ہیں اور انسان کا ذہن جو ہے وہ بڑا محسوس کرتا ہے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہے کہ جو انسان کے دل کو ہلاتی ہیں اور دل میں جا کے لگتی ہیں اور انسان دل میں ان کی حرارت محسوس کرتا ہے۔ صوفیہ کا کام جو ہے وہ دل کو حرارت پہنچانے والا تھا کہ کوئی شخص جو ان کے پاس آ کے ہندو بیٹھتا تھا، یعنی ہندو میں نے خاص طور پر اس لیے کہا ہے کہ ہندو بنیا ذہنیت کا مالک تھا، پیسے پہ جان دینے والا تھا، پیسے کے ساتھ بہت محبت رکھتا تھا، لیکن صوفیہ کرام کے پاس آ کے اسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ میرے جیسا انسان ہے، میرے جیسا گوشت پوست رکھتا ہے، میری جیسی اس کی ضروریات ہیں، لیکن یہ دنیا کا کتا نہیں ہے، یہ پیسے کا پجاری نہیں ہے، اور پیسے کو لات مار دیتا ہے، ٹھوکر مار دیتا ہے، پرے پھینک دیتا ہے۔ اب یہ جو ایک سکون محسوس ہوتا تھا انہیں آ کر، اس کی وجہ سے بہت سے ہندو جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ انسان سن کر حیران ہوتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بادشاہ وقت نے، غالباً اورنگزیب عالمگیری تھے، پیغام بھیجا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے کہلا بھیجا کہ آپ نے کون سے ہماری طرح دربان بٹھائے ہوئے ہیں، میں بغیر اجازت کے بھی حاضر ہو جاؤں گا عام آدمی کی طرح، میں بادشاہ والا لباس پہن کے نہیں آؤں گا۔ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ جی فقیر اپنے گھر کے 2 دروازے رکھتا ہے، اگر کتے ایک طرف سے داخل ہوں تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اب بھری محفل میں بادشاہ وقت کو کتا کہنا، اس کے لیے بڑی جرت چاہیے۔ یعنی اپنی نجی محفل میں انسان جو کچھ کہتا رہے، بڑھ کے مارتا رہے، اور باقاعدہ بادشاہ کو یہ پیغام بھیجنا، اس کے لیے ایمان کی حرارت چاہیے۔ اگر دل میں یقین ہو کہ بادشاہ تو نہیں ہے، بادشاہ میرا رب ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو یہ تبھی بات ہو سکتی ہے۔ اور صوفیہ کرام نے وہ نام کمایا کہ اورنگزیب، یہ تو میں نے تعین کے ساتھ معلوم ہے کہ اورنگزیبی کا واقعہ ہے کہ ان کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا، کوئی بہروپ ڈھال کر، تو انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ بہرحال تھوڑا سا انعام دیا اس کو، کہا جی اصل انعام کے حقدار تم اس وقت ہو کہ جب میں تمہیں پہچان نہ سکوں۔ چلا گیا، کہتا اچھا۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں معلوم ہوا، یعنی کئی سالوں کے بعد ظاہر ہے یہ ہوا ہوگا، کہ فلاں علاقے میں ایک بزرگ ہیں، بہت ہی اللہ والے ہیں، اور ان کی محفل میں واقعتاً آپ جائیں گے تو آپ کو سرور ملے گا۔ اورنگزیب عالمگیر پہنچ گئے، بادشاہ کا دربار قریب جو ہے وہ ایک بن گیا ریسٹ ہاؤس، ان کا ٹینٹ لگ گئے اور اس میں سارا جاؤ حشم آ گیا۔ تو وہاں سے وہ ان سے ملنے کے لیے گئے، اس بزرگ سے ملاقات کی، دعا کی درخواست کی، اور جاتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر نے اشرفیوں کی ایک تھیلی، یعنی گولڈ کوائن کی ایک تھیلی پیش کی ہدیے کے طور پر۔ تو اس بزرگ نے لینے سے انکار کر دیا، جیسے بزرگوں کی روایت تھی۔ کہا کہ نہیں، یہ آپ لوگوں کو مبارک ہو، ہم جو کام کر رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ یہ کام ہمارا قبول کرے، ہمارے لیے یہی بہت بڑا خزانہ ہے۔ جب وہ اٹھ کر اپنے اس کیمپ دربار میں گئے، عارضی دربار جو بنتا ہے بادشاہ کا، رہائش گاہ بنتی ہے، تو پیچھے پیچھے وہ بزرگ بھی چلے گئے اور کہا السلام علیکم۔ وہ بہروپیہ تھا جس نے وہ روپ دھارا تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر بہت خوش ہوئے، بہت انعام دیا، ساتھ ہی ایک سوال کیا کہ یہ انعام جو میں تمہیں اس وقت دے رہا ہوں، اس انعام کے حقدار تو تم اس وقت بھی تھے اگر وہ مجھ سے تھیلی تم لے لیتے، وہ تم نے کیوں نہیں لی؟ تو اس بہروپیے نے کہا کہ اصل میں جو روپ میں نے اس وقت دھارا تھا وہ صوفیہ کرام کا روپ تھا، اور اگر میں آپ سے وہ تھیلی اشرفیوں کی وصول کر لیتا
تو پھر صوفیہ کے نام کو دھبا لگ جاتا کہ صوفی کچھ 2 نمبر صوفی بھی ہیں. میں اس نام کو دھبا نہیں لگانا چاہتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ اس میں بہت سی اشرفیاں تھیں اور بہت بڑی اماؤنٹ تھی، لیکن میں کیونکہ مسلمان ہوں اور میں صوفیہ کے نام کو کوئی بٹا نہیں لگانا چاہتا، کوئی دھبا نہیں لگانا چاہتا. تو یہ تھی وہ صوفیہ کرام. اچھا، ادھر کیا ہوا کہ ہندو بڑے جو تھے وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ اتنی کثیر تعداد میں جو کنورشن ہو رہی ہے اسلام کی طرف، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا مذہب ختم ہو جائے. تو اس کے اسباب پر غور کرنے کے لیے اور پھر نئی راہ تلاش کرنے کے لیے کہ پھر اس کا سد باب کیسے کیا جائے، یہ جو ایک فلو چل پڑی ہے، ایک رو چل پڑی ہے اس مسلمان ہونے کی، کیسے اس کو روکا جائے. تو اسباب میں انہوں نے صحیح یا غلط جو کنکلوژن نکالا وہ یہ تھا کہ جو ہم بتوں کو سجدہ کرتے ہیں یہ اللاجیکل سی بات ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، انہیں سجدہ کرتے ہیں، شاید اس چیز نے ہماری مذہب کی ہوا نکال دی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک نیا مذہب پیدا کیا، ایک ہندو مت کا نیا ورژن نکالا، اور وہ سکھ مذہب ہے. آپ سکھ مذہب کو ویسے تو شاید آپ کو پڑھنے کا کوئی موقع نہ ملے، لیکن جو انڈین موویز ہیں خاص طور پر بسوں میں سفر کرتے ہوئے آپ کو بائی ڈیفالٹ دیکھنی ہی پڑتی ہیں. آپ بڑی دلچسپ چیز وہاں دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب ہی کہتے ہیں، اور سکھ جو ہیں یہ شرک نہیں کرتے. لیکن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بابا گرو نانک کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی بڑا جو ہے وہ تو مذہب کا لازمی حصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو وہاں پر وہ بٹھا دیا اور یوں انہوں نے اسلام کا راستہ روک لیا. یہی مغل بادشاہ جو پورے ہندوستان پر حکمران تھے، آہستہ آہستہ پھر ان سے علاقے چھننے شروع ہو گئے، اور پھر ایک بادشاہ کو اپنے علاج کے لیے کسی انگریز ڈاکٹر کی خدمات حاصل کرنی پڑی. جب اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تو انہوں نے اس انگریز ڈاکٹر کو پیشکش کی کہ کیا مانگتے ہو. یہ ان کا مشہور شاہانہ انداز ہوا کرتا تھا بادشاہوں کا کہ جس سے خوش ہو جائیں تو اس سے کہتے کیا مانگتے ہو. تو اس نے کہا کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی، برطانیہ کی جو تجارتی کمپنی ہے، اسے ہندوستان میں کاروبار کی اجازت دے دی جائے. اور یوں ہندوستان کا نقشہ جو ہے بدلنے کی تدبیر ہو گئی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی اور اپنی پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر بہت سا اسلحہ بھی اکٹھا کر لیا، اور انگریز فوجی بھی یہاں آ گئے، اور پھر یکے بعد دیگرے انہوں نے مختلف علاقوں پر یلغار کی اور مسلمان سلاطین کو انہوں نے ہرایا اور انہیں قتل کیا اور وہاں پر اپنی حکومتیں قائم کی. ان میں تیسرا فیکٹر جو شامل ہوا، یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی جو ہوتی ہے، کامیاب کانسپریسی، یہ اس کے تحت یہ چانسز نہیں ہوتے. یہ بڑی سازشیں جو ہیں وہ کئی طرف سے اپنا سر اٹھاتی ہیں، کئی طرف سے حملہ آور ہوتی ہیں. ادھر یہ ہوا تھا کہ ہمارے مغل بادشاہوں ہی میں سے جہانگیر جو تھے، یعنی جہانگیری کے دور میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ قید رہے اور پھر اسی کے دور میں وہ آزاد ہوئے. لیکن جہانگیر ہی کے دور میں ایک دوسرا فتنہ جو ہے وہ ہندوستان میں آیا کہ انہوں نے ایک ایرانی خاتون سے شادی کی، اور نور جہاں جو ان کی بڑی فیوریٹ جہانگیر کی بیوی تھی، ان کو انہوں نے بہت فری ہینڈ دیا. جہانگیر نے اپنی اس بیوی کو بہت فری ہینڈ دیا، اور اس نے یہاں پر شیعہ کو انٹروڈیوس کروایا. اس سے پہلے شیعہ یہاں پر نہیں تھا، اور بہت سے ہمارے جو ذہین لوگ تھے، خاص طور پر یو پی کے، یعنی اردو یو پی کی زبان ہے بنیادی طور پر، تو سارے کے سارے جو اہل زبان کہلوانے والے جو ہیں وہ وہیں کے ہیں، ان کو انہوں نے بڑی بڑی جاگیریں دے کر شیعہ بنوایا.
یہ اب ایک کام دوسرا شروع ہو گیا. اب اسی کے نتائج ہیں کہ جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ یعنی مسلمانوں کی شکست اور انگریز کی آمد ہندوستان میں، اس کا پاؤں جمانا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے انٹروڈکشن، اور اس کے بعد پھر انڈائریکٹلی اسلحے کا آنا، فوجیوں کا آنا. اچھا، پھر تیسری ڈائمنشن کیا ہوئی کہ جو مسلمان سلاطین تھے ان کے جو ٹاپ بیوروکریٹ تھے وہ ایرانی آ گئے. دو ہماری تاریخ میں جو بڑے حادثے ہوئے ہیں، یہ نواب سراج الدولہ جو بنگال کے حکمران تھے، ان کا جو چیف منسٹر کہہ لیں یا ان کا چیف سیکرٹری کہہ لیں، وہ میر جعفر ہے، اور اس کی غداری سے بنگال فتح ہو گیا، نواب سراج الدولہ کو شکست ہو گئی. اچھا، ایک اور قوت تھی جو جنوبی ہند سے حملہ آور ہو رہی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ ہندوؤں کا ایک ملیٹنٹ ونگ تھا، مرہٹا. یہ کیا تھے؟ یہ بائی قوت اسلام کو یہاں سے ختم کرنا چاہتے تھے. اچھا، اب ان کا موقف کیا تھا کہ مسلمانوں نے جو ہمارے ہندوؤں کو مسلمان بنا لیا ہے، مسلمان صوفیہ نے، اور یہ قوم جو ہے مسلمان اب پکی ہو گئے، واپس آنے کو بھی تیار نہیں ہے، انہیں بائی فورس جو ہے وہ ختم کیا جائے. اس سے کیا ہوا؟ اورنگزیب عالمگیر کے جو بھائی تھے اور وہ بھی اسی سازش کا حصہ بن رہے تھے. تو اورنگزیب کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا، اور مرہٹا قوت کے خلاف یہ تھرو آؤٹ لڑتے رہے. ادھر جو دوسری ایک بہت بڑی شخصیت مرہٹا قوتوں کے خلاف اٹھی وہ سلطان ٹیپو کی شخصیت تھی. اب دیکھیے، سراج الدولہ کو بھی ہرایا اس کے وزیر نے سازش کر کے، اور سلطان ٹیپو کو بھی شکست ہوئی اپنے وزیر میر صادق کی سازش سے. یعنی اب کئی ڈائریکشن سے اسلام پر حملے جو ہے وہ ہو رہے تھے. لیکن بہرحال فائنلی کیا ہوا کہ چونکہ بحیثیت مجموعی مغلیہ سلطنت نے اسلام کو فروغ نہیں دیا اور اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے چکروں میں رہے اور عیاشیوں اور بدماشیوں میں پڑ گئے، تو رفتہ رفتہ مغلیہ خاندان کا چراغ بھی گل ہوا، اور انگریز جو ہے وہ تقریباً پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا. مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی، یعنی مسلمان علماء نے مختلف انداز سے ایک ریشمی رومالوں کی تحریک چلی کہ جو میسیجز تھے، یہ عام علماء کے کندھے پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک رومال ہوتا ہے، تو اب نارملی یہ ان کے لباس کا حصہ ہے. اسی پر یعنی باقاعدہ پروئے ہوئے میسیج جو ہے وہ لکھے جاتے تھے اور پیغام رسانی ہوتی تھی، اور انگریزوں کے خلاف یہ جنگ آزادی ہوئی. فائنلی سن 1857 میں جا کر وہ جنگ آزادی جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی، اور انگریز نے پورے ہندوستان پر اپنی باقاعدہ حکومت قائم کر دی. پہلے کیا تھی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی، لیکن 1857 میں باقاعدہ انگریز کی حکومت قائم ہو گئی، اور یہاں پر انگریزی حکومت کا برطانیہ کا وائس رائے باقاعدہ منعقد ہو گیا، اور ہندوستان کی حیثیت جو ہے وہ ایک کالونی کی ہو گئی، برطانیہ کی کالونی کی. اب ہندو کے لیے تو یہ چینج آف ماسٹر تھا. پہلے 1000 سال تک مسلمانوں نے ہندوؤں پر حکومت کی تھی، اور اب انگریز حاکم ہو گیا، تو ان کے لیے کوئی بڑا فرق نہیں تھا. لیکن مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی تھی. اسی لیے مسلمانوں نے وہ جنگ لڑی ہے انگریز سے خلاصی حاصل کرنے کی. ہندوؤں کو خاص پرابلم نہیں تھا. انگریز نے یہاں پر آ کر ایک فیصلہ کیا. یہاں پر جو وائسرائے آیا لارڈ میکالے، تو اس نے کہا کہ جی تم وڈ یو بی لائک ٹو بی گورنڈ بائی سورڈ اور پین. اب تلوار سے تو پہلے ہی مسلمان جو ہے وہ شکست کھا چکے تھے، تو اب اس نے کہا کہ مزید تم پر تلوار ہی چلائی جائے یا پین سے تمہارے اوپر حکومت کی جائے. اور اس نے یہاں پر ایک نیا نظام تعلیم انٹروڈیوس کروایا.
بھی عام لوگوں کے لیے انہیں اسکول کھول دیے، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے وہ سلسلہ چلا اور کالج بنے، اور یہ سارا کا تعلیمی نظام جو اس نے رائج کیا، جہاں پر انگریزی تعلیم اور سائنس کی تعلیم کو رائج کیا۔ جو علماء تھے بالعموم انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم انگریزی تعلیم نہیں پڑھیں گے، ہم میز کرسی پر نہیں بیٹھیں گے، ہم کانٹے اور چمچ سے نہیں کھائیں گے، یعنی اسلامی روایات کو برقرار رکھنا، اور انگریزی تعلیم نہیں پڑھیں گے۔ لہذا یعنی دارالعلوم دیوبند جو تھا وہ ایک انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا تھا۔ اب ایک بہت بڑا ادارہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درخت کے نیچے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اب وہی پڑھتے بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا ادارہ بنا۔ اب اس کی اپنی عمارات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آغاز اس کا ایک انار کے درخت کے نیچے۔ سر سید احمد خان نے اختلاف کیا علماء کے اس پوائنٹ آف ویو سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور جب کہ ہم مغلوب ہو چکے ہیں ہمیں وہ غلبہ جو ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور ہمیں انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اس کو انہوں نے ریئلسٹک اور حقیقت پسندانہ طرز عمل قرار دیا، اور مسلمانوں کو ترغیب دلائی کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم دنیا کی دوڑ میں ہندو سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ جس ہندو پر ہم نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، پھر الٹیمیٹلی یہ ہندو ہم پر حکومت کرے گا۔ بہرحال عام پبلک میں ان کے اس میسج کی کسی درجے میں پذیرائی ہوئی، اور مسلمانوں نے بھی اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم کے لیے اسکول میں بھیج دیا۔ تعلیم تو بہرحال ایک صرف نام ہے لینگویج کا، لیکن اس کے علاوہ اس تعلیم کے ساتھ سائنس کی تعلیم اور سارے جو مغربی نظریات ہیں ان کی تعلیم بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمارے ان اسکولوں میں ہمارے مسلمان بچوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ اب یہی چیز ہے پھر آگے جا کر پھر اس سے پھر علی گڑھ کی تحریک سے، سر سید کی اس تحریک سے مسلم لیگ برآمد ہوئی، ہندو آگے بڑھ کر جو ہے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس بنائی۔ تو اصولی طور پر وہ تو ان کے مطابق انڈین نیشنل کانگریس تھی کہ تمام ہندو مسلمان سکھ اس میں شامل تھے، لیکن جو بھی ان کے قریب گیا اسے محسوس ہوا کہ نہیں، جیسے قائد اعظم تھے پہلے کانگریس میں تھے، لیکن اندر جا کر انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو ہندوؤں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے۔ تو پھر یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھی، تو یوں یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا۔ انشاءاللہ آنے والے چند جمعے کے اجتماعات میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں یہ بیان کروں گا کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے پاکستان کا قیام، کہ دنیا کی تاریخ پر یہ واحد ملک ہے جو کسی دین کے نام پر قائم ہوا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہودی جو نسل ہے اس کی بنیاد پر ہے، ان کا ملک ہے، وہ اسلام کے نام پر نہیں ہے۔ تو یہ واحد ملک ہے جو پاکستان، جو اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے۔ یہ کیسے وجود میں آ گیا، وہ کیا کرنٹس تھی جو جہاں پر چل رہی تھی، اور کس کس طریقے سے کن کن مراحل سے گزر کر یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھی، تو اس پر انشاءاللہ گفتگو آنے والے جمعوں میں جاری رہے گی۔ ذہن میں رکھیے گا کہ آج سے تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام استحکام پاکستان مہم جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر تمام شہروں میں اور تمام مقامات پر تنظیم اسلامی متعارف کرائے گی کہ پاکستان کیسے قائم ہوا اور اس کا استحکام کیسے ممکن ہے۔ بس اب اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔